So friends, please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon. آخر وہ کون سی خلائی مخلوق ہے جس کی عدم موجودگی کی وجہ سے ہم کالا باغ ڈیم نہیں بنا سکے؟ کالا باغ ڈیم بنانے کی آخر کیا وجہ تھی اور ہم کیوں نہ بنا سکے؟ آئے آپ کو اس بارے میں ہم بتاتے چلیں۔ 1953 میں عالمی ماہرین کو پاکستان بلایا گیا اور انہیں اس وقت ایک بھاری رقم ادا کی گئی۔ انہوں نے کالا باغ ڈیم کے پورے علاقے کا سروے کیا اور کالا باغ ڈیم بنانے کے لیے اچھی جگہ قرار دیا۔ اس کے بعد 1960 میں اس وقت کے پاکستان کے صدر ایوب نے انڈیا کے ساتھ سنتاز معاہدہ کیا اور پاکستان کے ترین دریاؤں کا پانی 8 کروڑ میں بیچ دیا۔ اس کے بعد ہمیں کالا باغ ڈیم بنانے کی اجازت مل گئی، مگر بدقسمتی سے اس پر کام شروع نہ ہو سکا۔ صدر ایوب کی حکومت کا اینڈ ہو گیا، بجایا خان کا دور آیا تو لخت ہو گیا۔ اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت سنبھالی تو انہوں نے داخلی چیلنجز کا سامنا کیا، وہ اپنی سیاست میں الجھے رہے اور کالا باغ ڈیم بنانے کے لیے کچھ نہ کر پائے۔ حالانکہ ضیاء الحق بھی اپنی حکومت کے بہت عرصے تک کچھ نہ کر پائے، مگر 1984 میں انہوں نے ڈیم کے کام کو شروع کرنے کا فیصلہ کیا، مگر اس عرصے پر کام شروع ہونے سے پہلے ہی رکوا دیا گیا روک دیا گیا، مگر کوئی نہیں جانتا۔ اس وقت کی حکومت نے فیصلہ کیا کہ یہاں ایک دفعہ پھر سروے کروایا جائے گا۔ شاید یہی سازش تھی کہ اس پر آج تک پردہ نہیں اٹھایا گیا اور دوبارہ ایک برطانوی کمپنی کی خدمات حاصل کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ جب اس برطانوی کمپنی نے سروے کی غرض سے نوشہرہ شہر کے مکانوں پر نشانات لگانے شروع کیے، تب یہ افواہیں پھیلانا شروع کر دی کہ یہ تمام کا تمام شہر ڈوبنے والا ہے کیونکہ یہاں پر ڈیم بنایا جا رہا ہے۔ تو اس وقت دشمن عناصر نے مقامی لوگوں کے کان بھرے اور جگہ جگہ احتجاج کروانا شروع کر دیا، جس کے بعد اس وقت کی حکومت نے فیصلہ کیا کہ کالا باغ ڈیم کی تعمیر کو روک دیا جائے۔ آج اس ڈیم کے کام کو رکے 35 سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے۔ اس دوران کی حکومتیں آئیں اور کئی حکومتوں نے کالا باغ ڈیم کی تعمیر پر ووٹ لیے، لیکن کالا باغ ڈیم شروع ہونے سے پہلے ہی رکوا دیا جا چکا تھا۔ ہر حکومت کا کالا باغ ڈیم بنانے کا ملبہ اپنی سے پچھلی حکومت پر ڈال دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اچھے حکمرانوں کو ووٹ دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔